علی علیہ السلام علیکم بطاعت ملا تحذرون بجہالتی، میرے مولا نے فرمایا تم پر اطاعت واجب ہے. کائنات سے میرا مولا مخاطب ہے کہ تم پر اطاعت واجب ہے. ملا تحذرون بجہالتی، ان کی اطاعت تم پر واجب ہے جن کے ناواقف رہنے کی بھی معافی نہیں. تم پر اطاعت واجب ہے ان کی جن سے ناواقف رہنے کی بھی معافی نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی ناواقف رہا تو وہ کافر. پھر سنے تقریب شروع کرو. تم پر علیکم بطاعت ملا تحذرون بجہالتی، تم پر اطاعت واجب ہے ان کی جن سے ناواقف رہنے کی بھی معافی نہیں. اسی لیے کل میں نے حدیث پڑھی تھی کہ رسول نے فرمایا، اور یہ چیپٹر ہے کنز المال کا. کنز المال مسلمانوں کی بڑی کتاب ہے، 19 جلدیں. اس میں حضور اکرم کے لیے چیپٹر ہے امامت پر. اس میں الفاظ ہے یہ رسول کے کہ مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتتن جالی، جو مر گیا بغیر معرفت امام زمانہ کے. یہ جہالت شرک بھی ہے کفر بھی ہے. یعنی جو امام زمانہ کے معرفت میں مر گیا وہ مشرک بھی ہے کافر بھی. پتا چلا ہر امام ہر زمانے میں ہر وقت میں امام زمانہ کا وجود لازمی ہے. اور امام قرآن میں ہے ہی 2 قسم کی، تیسرا قسم ہے ہی نہیں. کہو تو آج میں کھل کر آپ سے بات کروں. امامت کی قسمیں قرآن میں 2 ہیں. موصوف نے بھی فرمایا اصول کافی میں، اور قرآن نے بتا کہ امامت کی قسمیں 2 ہیں، تیسری ہے ہی نہیں. پہلی قسم اللہ نے بتائی سورۃ انبیاء میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امام ہم بناتے ہیں، ہم امام کرا دیتے ہیں، امام ہم مقرر کرتے ہیں. وہ امام جو ہمارے حکم سے ہماری ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے. دیکھیں بڑا غور طلب یہ جملہ ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امام ہم بناتے ہیں ان کو جو ہمارے امر سے ہمارے حکم سے ہماری ہدایت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. یہدون مضارع ہے جو استمرار کا دلالت کرتی ہے. ہم امام بناتے ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. پتا چلا یہ سلسلہ قیامت تک ہے. ہم بناتے ہیں امام ان کو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان کو وحی کری، ہم ان کو وحی کرتے ہیں کہ ان کو امام ان کو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. فعل الخیرات مصدر، اقام الصلاۃ مصدر، ایتاء زکات مصدر. ہم ان کو وحی کرتے ہیں خیرات دینے کی، یعنی ان کا خیرات دینا وحی ہے. جب کسی کو خیرات دے تو وہ وحی ہے. ان کا نماز پڑھنا پتا چلا جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وحی ہے. زکات دینا جب زکات دیتے ہیں تو وہی ہے. اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ جب سے ہے تب سے ہمارے عبد ہے. ایک لمحے کے لیے بھی غیر کو نہیں. نوجوانوں بزرگ سے میں شاباش سر بات کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. آپ کو بات ہم امام ان کو بناتے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور ہم وہی کرتے ہیں ان پر زکات دینے کی، خیرات کرنے کی.
نماز پڑھنے کی وقان اب اللہ ماضی لکھ رہا، پہلے چل رہی تھی مضار، اب اللہ ماضی لکھ رہا وقانو لنا عبدین، جب سے ہے تب سے ہمارے عبد۔ اب سارے بات کا تو میں آگے چلوں، جب سے ہے تب سے ہمارے عبد ہے، یعنی اب امام ہوگا جس پر وحی آئے، اس کا نماز پڑھنا وہی ہے، اس کا زکوٰۃ دینا وہی ہے۔ پتا چلا اگر کوئی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو اعتراض نہ کرنا، یہ وہی ہے۔ نعرہ حیدری، ان کا زکوٰۃ دینا وہی، اور جب سے ہے تب سے ہمارے عبد ہے، جب سے۔ یہ عجیب جملہ ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور والے ہی سمجھیں گے۔ توجہ ہے بات؟ بھائی یہ تو تفسیر کبیر میں ہے، امام فخر الدین رازی نے لکھا، امام فخر الدین رازی نے لکھا جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے پاس دنیا گئی۔ آپ کے پاس ملائکہ آتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں؟ نہیں۔ اور جب سوالی نے علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا آپ کے دروازے پر آتے ہیں، کہا وہ تو میرے نوکر ہیں، کہا وہ تو میرے بچوں کے نوکر ہیں، ارے حوض کوثر سے میرے وضو کے لیے پانی لے کر آتے ہیں، میرے بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں، میرے بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں، میرے گھر کی چکیاں پیستے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی اپنے شیوں کے لیے دعا مانگ تو ہم آمین گئے، اپنے شیوں کے لیے دعا مانگ تو ہم آمین گئے، اب ہمیں ڈر کھائے گا؟ ارے جس کے لیے مولا علی دعا مانگے اور ملائکہ آمین گئے، وہاں شک کا گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ملائکہ کی پہلی قسم، یہ ہے اماموں کی پہلی قسم، جو اللہ کے عمر سے، اللہ کے عمر سے، اللہ کے عمر سے ہدایت کرتے ہیں، ان پر وحی آتا ہے، اور جب سے ہے تب سے اللہ کے عبد۔ اب دنیا ایک بھی نشان بتائے میں ماننے کے تیار ہوں۔ دوسری اماموں کی قسم ہے، اللہ رسول کا قسم ہے، یہ آیت تھی سورت انبیاء کی، اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورت قصص کی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ پر دوسری قسم یہ جاننا جو اس میں گھبرا نہیں، قرار دینا، ثابت کرنا، ہم نے ثابت کیا، ہم نے قرار دیا ہے ان کو امام جو انسانوں کو بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ یہ بھی امام ہے، یہ کون سے امام؟ یدعون اللہ، جو انسانوں کو بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ پتا چلا کچھ ایسے بھی امام ہیں، اگر سارے برابر ہوتے یہ بھی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور دوسرے امام وہ ہیں جو انسانوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد نہیں کیا جی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، لعنت کی نہیں لگا دی ہے، ان کے پیچھے لعنت، اب جہاں بھی جائیں گے لعنت پیچھے پیچھے ہوگی۔ نتیجہ خدا نے کہا ہے، نتیجہ آپ کو نکالنا ہے، نتیجہ آپ کو نکالنا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُونَ، اور قیامت میں وہ مقبول ہوں گے سب سے بڑے۔ اب اللہ نے شاہ فرمایا، توجہ، ایک امام ہے جنت کی طرف بلانے والے، ایک امام وہ ہے جو جہنم سے بلا رہے ہیں، تیسری قسم امامت کی ہے ہی نہیں۔ اب اللہ شاہ فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم،
ہر قیامت کے دن ہم ہر فرقے کو بلائیں گے. قیامت کے دن ہم ہر فرقے کو بلائیں گے امام کے ساتھ. امام ہوگا آگے، ماننے والے ہوں گے پیچھے. اللہ نے ماننے والوں کا ذکر نہیں کیا. دیکھو تو ایسا یوم ندعو کل اناس بامام، ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے امام کے ساتھ. اللہ کی نظر آگے والے پر ہوگی، پیچھے والوں پر نہیں. اللہ کی نظر ہوگی آگے کون جا رہا ہے، پیچھے والوں پر نہیں. آگے والا جنت میں، پیچھے والے ادھر جنت میں. اب مسلمان جا کر سوچیں کوئی مسلمان کس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، ہمارے 12 امام تو ہر مذہب کی کتاب میں ہیں. کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں ہمارے 12 اماموں کے نام نہ ہوں. کون سا وہ مکتب فکر ہے جس میں شیعوں کے 12 اماموں کے نام نہ ہوں؟ کوئی مفتی لکھ دے لاہور کا کہ شیعوں کے 12 میں سے فلاں امام جنت میں نہیں جائے گا، میں مذہب چھوڑ دوں؟